اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے تحریک ادب اسلامی۔ کورس نمبر 5602 میں جو ادبی تحریکوں کے حوالے سے سبق آپ کا یونٹ ہے، اس میں تحریک ادب اسلامی کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ اس میں اور بھی 2-3 تحریکوں پہ ہم بات کریں گے، تو ہم کیونکہ یہ ذرا لمبا چیپٹر ہے اور اگر تمام تحریکوں پہ ایک ہی لیکچر میں بات کریں گے تو وہ کافی ڈیٹیل لمبا ہو جائے گا، تو ہم 3-4 تحریکوں پہ بات کریں گے، اس میں ہر تحریک کے حوالے سے الگ الگ لیکچر پہ بات کی جائے گی تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے اور آسانی سے آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تحریک ادب اسلامی۔ ادبی تحریکوں کے عالمی پس منظر میں اس حقیقت کو واضح کیا جا چکا ہے کہ انسانی فکر کو جن 2 مذہبی تحریکوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا، ان میں ایک عیسائیت کی اور دوسری اسلام کی تحریک تھی۔ بر صغیر پر مسلمانوں کے طویل دور حکومت نے نہ صرف اسلام کے تہذیبی اور تمدنی پہلوؤں کو اجاگر کیا بلکہ اس ملک کے لسانی اور ادبی ذخیرے پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ عربی اور فارسی کی آمیزش سے جو نئی زبان اردو مارد وجود میں آئی، اس میں اسلامی ثقافت کے نقوش بھی موجود تھے۔ اردو زبان چونکہ مسلمانوں کے عہد اقتدار میں پروان چڑھی، اس لیے اسے بالعموم مسلمانوں کی زبان تصور کیا گیا۔ 17ویں صدی کے وسط میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اس زبان میں تخلیقی اظہار شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اردو زبان و ادب میں اسلامی تحریک روز اول سے جاری تھی۔ زمانی اعتبار سے ادب اسلامی کی تحریک آزادی کے بعد مارز وجود میں آئی، اور اس کی بڑی وجہ محاربے کی وہ فضا تھی جس سے ترقی پسند تحریک نے سیاسی طرز عمل اختیار کر کے پیدا کیا تھا۔ آزادی کے بعد اس تحریک نے ادب برائے انقلاب کا نعرہ بلند کیا، اور اس مرحلے پر جو بیان جاری کیے گئے ان میں بھی اشتراکیت کی بازگشت موجود تھی۔ تحریک ادب اسلامی بے ساختہ یا خودرو تحریک نہیں تھی۔ یہ تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر رونما ہوئی، اور اس نے بیشتر ایسے ذرائع کو استعمال کرنے کی کوشش کی جنہیں اس سے قبل ترقی پسند تحریک آزما چکی تھی۔ چنانچہ تحریک کے جہت متعین کرنے اور ادبا میں اجتماعیت کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اس تحریک نے بھی اپنا منشور تیار کیا، اور رفقائے تحریک نے اس پر قبولیت کے دستخط کیے۔ تحریک ادب اسلامی کے منشور کی داخلی جہت اسلام کی طرف تھی، اور یہ تحریک زمینی رشتوں کی یکسر نفی کر کے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی داعی تھی جو اسلام کی مطابقت رکھتا ہو۔ اس تحریک کی خارجی جہت نے الحاد، بے دینی، فحاشی اور عریانی کو نشانہ بنایا، اور بلا واسطہ طور پر ہر اس نظام فکر کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا جو اسلام کے نظریات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تحریک ادب اسلامی کے رفقا میں جذبہ ایمانی، ایثار اور قربانی کی کمی نہیں تھی۔ یہ تحریک چونکہ رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی اور اس کے پیش نظر ایک خاص نصب العین تھا، اس لیے تحریک کے ابتدائی دور میں جوش اور ولولے کی فراوانی بھی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اسلامی نظریات کے ادبی فروغ کے لیے رسائل اور اخبارات جاری کیے گئے۔ مختلف مقامات پر تحریک کی شاخیں قائم کی گئیں اور تخلیقات پر بحث و مباحثے کے لیے ہفتہ وار تنقیدی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ اس دور میں ایک رجحان جو بہت مقبول ہوا وہ مسلمانوں کے ادب کا اسلامی نقطۂ نظر سے جائزہ لینے کا رجحان تھا۔ چنانچہ فروغ احمد نے اعلیٰ اسلامی ادب کی تحریک میں اردو ادب کو بالعموم اور مسلمانوں کے ادب کو بالخصوص اسلامی ادب میں شمار کیا۔ اردو ادب اور اسلام میں پروفیسر ہارون رشید نے بھی بیشتر تخلیق کاروں کی تخصیص اسلامی ناموں سے ہی کی ہے، اور اس ادب کے امتیازی نقوش دریافت کرنے کے لیے اسلام کی اخلاقی اساس کو ہی ادب کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تحریک ادب اسلامی کو ابتدا میں
نعیم صدیقی، اسد گیلانی، ابن فرید، فروغ احمد، نجم الاسلام، خورشید احمد اور اسرار احمد سہاروی وغیرہ چند اچھے نقاد مل گئے، اور انہوں نے نہ صرف اس تحریک کے نظریاتی مسائل حل کرنے کی کوشش کی بلکہ اشتراکی نظریات کے خلاف اسلامی نظریات کا مضبوط حصار بھی مرتب کیا۔ لیکن تخلیق ادب میں اسلام نے جو آزادی دی ہے اس کا تذکرہ کم ہوا، اور ان پابندیوں کو جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا ضرورت سے زیادہ باور کرانے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فنی آزادی جو تخلیق ادب کا فطری تقاضا ہے ادیب کو میسر نہ آ سکی، اور ایک مضبوط نظریاتی اساس کی موجودگی کے باوصف یہ تحریک تخلیقی سطح پر کوئی معرکہ آرا کارنامہ سر انجام نہ دے سکی۔ تحریک ادب اسلامی کی تنقید زیادہ تر نظری ہے۔ اس کا مقصد اسلامی ادب کی وضاحت اور ان تصورات کی نفی ہے جو بالعموم اس ادب کی مخالفت میں فراق گورکھپوری، علی عباس جلال پوری، سعید احمد رفیق اور اخلاق احمد دہلوی وغیرہ نے پیدا کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظریات کے اس تصادم میں نصیر الدین ہاشمی، شوکت سبزواری، احسن فاروقی، ابوالعز صدیقی اور آفتاب احمد خان نے اسلامی ادب کی حمایت میں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ تاہم یہ ادبا چونکہ تحریک سے وابستہ نہیں تھے اس لیے ان کا تذکرہ خارج از موضوع ہے۔ پروفیسر فروغ احمد نے اس آواز کو اسلامی ادب کے خلاف ماندانہ پروپیگنڈا کا عنوان دیا ہے۔ اس سب کے باوجود بحث و نظر کے اس طوفان نے تحریک کے جذباتی خروش کو متوازن سنجیدگی میں تبدیل کرنے میں مدد دی، اور اب ناقادین نے نہ صرف ادب کی ماہیت کی وضاحت کی بلکہ ان کے لب و لہجے پر جو مناظرے کا رنگ غالب آ گیا تھا اس میں علمی استدلال پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ تحریک ادب اسلامی کے ناقادین کے ہاں تجزیہ و تحلیل کی عمدہ صلاحیت نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں صورتحال کو حقیقت بینی سے مشاہدہ کرنے کا رجحان بھی موجود ہے۔ تاہم دوسری تحریکوں کے تقابلی جائزے میں یہ ادبا جذبات کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ تحریک ادب اسلامی کی تنقید نظریاتی اعتبار سے خاصی پختہ ہے، لیکن اس کی عملی تنقید بیحد کمزور ہے، اور مضبوط نظریات کا اطلاق کمزور تخلیقات پر کیا گیا تو اس تحریک کے تنقیدی فیصلوں کو دوام قبول حاصل نہ ہو سکا۔ تحریک ادب اسلامی کی شاعری میں خطبات کا پرزور اور گمبھیر لہجہ نمایاں ہے۔ اس تحریک نے طغیان اور تحریک پیدا کرنے کے لیے رجز خوانی کا انداز اختیار کیا، اور اقبال کے الفاظ، اصوات اور اسالیب کی جامد تقلید کی۔ تاہم وہ جوش جو اقبال کی شاعری کے داخل میں موزن ہے اس تحریک کے شعراء میں پیدا نہ ہو سکا۔ ان کے اشعار بلند آہنگی کے باوصف لفظوں کے بارے گراں نظر آتے ہیں، اور ان میں داخلی آنچ بہت کم نظر آتی ہے۔ تحریک ادب اسلامی ماہر القادری اور نعیم صدیقی جیسے قادر الکلام شاعر بھی ہیں، لیکن ان کی شاعری بھی مقصدیت اور نعرہ گوئی کے بوجھ سے محفوظ نہیں، اور ان کے الفاظ کی گونج میں خطیبانہ رجز کا انداز نمایاں ہے۔ مجموعی طور پر اس تحریک کی شاعری میں اقبال ایک ایسا سنگ میل ہے جسے عبور کرنے کی تخلیقی قوت تاحال کسی شاعر کو حاصل نہیں ہوئی، اور اقبال کو ہی مثال بنا کر تقلید کی کوشش کی جاتی ہے تو شاعر خود اقبال میں ضم ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا انفرادی تخلیقی روپ سامنے نہیں آتا۔ تحریک ادب اسلامی کا افسانہ فن اور مقصدیت کی امتزاجی صورت پیش کرتا ہے۔
اس تحریک کے افسانہ نگاروں میں نعیم صدیقی، اسد گیلانی، جیلانی BA، محمود فاروقی، فضل من اللہ، قیصر قصری، عاصم مرزا، لالا صحرائی اور ابو الخطیب کو اہمیت حاصل ہے، اور ان ادبا نے ماحول، کردار اور صورت واقعہ کے امتزاج سے چند ایسے افسانے بھی لکھے جو فنی معیار پر پورے اترتے ہیں اور جن کی انفرادیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بالخصوص عاصم مرزا، قیصر قصری، محمود فاروقی اور ابو الخطیب کے ہاں کہانی تخلیق کرنے کا رجحان فطری نظر آتا ہے، اور اسد گیلانی کی اولین نمودی افسانے سے ہوئی تھی۔ تاہم افسانہ نگاری سے ان سب ادبا کی محبت مستقل نظر نہیں آتی، اور جز وقتی التفات کی بنا پر افسانے کی تخلیق جس خون جگر کا تقاضا کرتی ہے وہ مہیا نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس تحریک سے زیادہ تعداد میں افسانہ نگار ابھر نہ سکے، اور جن ادبا میں افسانہ تخلیق کرنے کا سلیقہ موجود تھا وہ تنظیم کی دوسری سرگرمیوں میں کھو گئے، اور بیشتر ایک ہی ادیب نے تنقید، شاعری، افسانہ اور مزاح لکھنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ مثلاً ماہر القادری، نعیم صدیقی وغیرہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک صنف میں بھی انفرادیت کا نقش پیدا نہ ہو سکا۔ اس تحریک کے افسانہ نگاروں پر نظریے کی چھاپ اس قدر غالب ہے کہ وہ صورت واقعہ کو فطری طور پر ابھارنے کے بجائے اسے جبراً نظریے کے مقصود العین کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور کردار اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے بجائے نصب العین کی حمایت میں تقریریں کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی خیال میکانیکی خول میں محبوس ہو جاتا ہے اور جذبہ نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ تحریک اسلامی کے افسانہ نگاروں نے اسلامی قدروں کے امتیازی نقوش نمایاں کرنے کی بنسبت صداقت کی قدروں کو نمایاں کیا۔ یوں ایک پرانا سوال ہر قدم پر سر ابھارتا ہے کہ صداقت کی عام قدروں اور اسلامی قدروں میں حد امتیاز کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ اس تحریک کا داخلی مزاج مجموعی طور پر افسانے کی تخلیق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس تحریک نے اردو افسانے میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کیا۔ تحریک ادب اسلامی ایک مقصدی تحریک تھی، اور اس نے اسلامی افکار و نظریات کی روشنی میں اخلاقیات کے بگڑے ہوئے نظام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ یہ تحریک ایک صالح معاشرے کے قیام کی متمنی تھی، چنانچہ اس نے تجدد کے کسی نئے سوچ کو ریا دینے کے بجائے پیچھے کی طرف دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشنی اخذ کر کے کائنات کو منور کرنے کی کوشش کی۔ اس زاویے سے اس تحریک کا رخ ماضی کی طرف اور نوعیت، نسبت اور کلاسیکی تھی، اور اس کے مزاج میں مراجعت کا رجحان غالب حیثیت رکھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک نے ادب کی مقصدیت کو تو تسلیم کیا، لیکن ادب کے بالواسطہ تخلیقی عمل کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب اور نظریے میں کیمیائی امتزاج پیدا نہ ہو سکا، اور تاثر میں کمی اور مستقبل کی طرف لپک میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تحریک ادب اسلامی کے ساتھ اس کے رفقا کا رشتہ مذہبی عقیدت اور جذباتی نوعیت کا تھا، اور اس میں تخلیقی رشتے کی زبردست کمی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اسے ترقی پسند تحریک سے برتر ثابت کرنے کے لیے عصبیت برتی گئی، لیکن اس کے تخلیقی پہلو کو مضبوط بنانے کی کاوش بہت کم ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تحریک کے وسائل نشر و اشاعت تو بہت وسیع تھے، لیکن حلقہ اثر صرف رفقائے تحریک تک محدود تھا۔ چنانچہ دوسرے ادبی رسائل نے عملاً اسے نظر انداز کیا
اور اس تحریک کی اچھے ادبا کو بھی اپنے صفحات میں جگہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک صرف ایک محدود دائرے میں سرگرم عمل رہی اور اسے آزادانہ فضا میں سانس لینے کا موقع نہ مل سکا۔ تحریک ادب اسلامی چونکہ رد عمل کی تحریک تھی، اس لیے اس کے ڈھانچے اور طرز عمل میں اختراع کا نیا پہلو نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک نے ہفتہ وار جلسوں اور حلقہ ارباب ذوق کی اور تنظیمی امور میں ترقی پسند تحریک کی تقلید کی۔ چنانچہ جب ترقی پسند تحریک پر پابندی لگ گئی تو اسلامی ادب کی تحریک کا مضبوط حریف منظر عام سے اجھل ہو گیا اور رد عمل کا ولولہ بھی آہستہ آہستہ سرد پڑتا گیا۔ ترقی پسند تحریک کی طرح اسلامی ادب کی تحریک بھی بہت جلد شخصیت پرستی کا شکار ہو گئی اور فروغ تحریک کے تھوڑے سے عرصے کے بعد نہ صرف اسلامی ادب کے جائزے مرتب کیے گئے بلکہ بعض نوآموز ادبا کی نیم پختہ تخلیقات پر فیضانہ تبصرے بھی شائع کیے گئے۔ چنانچہ بیشتر ادبا اس عطائے عظمت کو اپنی تخلیقات سے ثابت نہ کر سکے اور اپنی نوزائیدہ شہرت میں ہی دم توڑ گئے۔ تحریک ادب اسلامی سیاسی اثرات سے آزاد نہیں تھی۔ اس تحریک نے سیاسی نظریات کو ادب کی جمالیات کے ساتھ منسلک کرنے کے بجائے اس پہ جبر اور اعتصاب کی قدغن عائد کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ہیئت اور موضوع میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی، اصناف سخن میں کسی جدت کو فروغ نہ ملا، لفظ کو بالعموم اپنی لغوی صورت میں استعمال کیا گیا۔ مستقیم ابلاغ نے جذبے کی تہداری اور لفظ کی معنویت دونوں کو منفی طور پر متاثر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلوص کی فراوانی اور نظریاتی گہرائی کے باوجود یہ تحریک زیادہ دیر تک نہ زندہ رہ سکی اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ بھی سرکاری احتساب کی زد میں آ گیا۔ گرچہ یہ تحریک اب سطح پر سرگرم نہیں، تاہم اسلامی افکار و نظریات کی روح اور متعدد تخلیقات میں بالواسطہ طور پر جلوہ گر ہو رہی ہے اور اس تحریکی معنویت ابھی تک زندہ نظر آتی ہے۔ اس تحریک کے فروغ میں خاندان ولی اللہ کے تراجیم قرآن، خواجہ میر دت، مومن، حالی اور اقبال کی شاعری، شبلی، سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، مولانا اشرف علی تھانوی، عبدالماجد دریابادی، عنایت اللہ مشرقی اور ابوالعلا مودودی کی نثر کی تصنیفات نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور اس زبان میں اسلامی افکار کا گراں قدر ذخیرہ فراہم کیا۔